السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ہے دلائل الخیرات شریف، اب دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں۔ اس کو تالیف کرنے کا، اس کو لکھنے کا بڑا عجیب قصہ ہے، بڑا ہی شاندار واقعہ ہے۔ کمال کے عاشق رسول گزرے ہیں، حضرت سیدنا سید محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، عالم دین بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے۔ دلائل الخیرات شریف جو میں نے کتاب آپ کو ابھی دکھائی، اس کو مارز وجود میں کیسے لایا گیا؟ سید محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ سفر کرتے وقت عین ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ ظہر کا وقت آیا تو اس صحرا میں پانی کی قلت تھی، پانی کی کمی تھی۔ جب پانی نہیں مل پایا تو کافی جستجو کی، کافی تلاش کیا، تو کافی جستجو کے بعد ایک جگہ کنواں نظر آیا۔ جب کنویں کے قریب پہنچے تو کنویں میں نہ ڈول تھی اور نہ رسی تھی۔ اب پانی باہر کیسے نکالا جائے؟ ظہر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، اللہ والے تھے، نماز کی بڑی فکر رہتی تھی اللہ والوں کو، نماز نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اب جو ہے بہت پریشان ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ تو ایک بچی قریب آئی، بچی نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا مختصر تعارف کرایا کہ مجھے سید محمد سلیمان جزولی کہا جاتا ہے۔ بچی نے کہا اچھا آپ وہی ہیں کہ جن کی شہرت کا ڈنکا چار سو بج رہا ہے، جن کو سارے لوگ جانتے ہیں؟ کہا الحمدللہ میں سید محمد سلیمان جزولی ہوں، مجھے لوگ جانتے ہیں۔ تو اس بچی نے کہا آپ فکر مند ہیں؟ کہا ہاں میں فکر مند ہوں، اس کنویں سے میں پانی باہر نہیں نکال پا رہا ہوں اور ظہر کی نماز کا وقت میرا تنگ ہو رہا ہے۔ بچی نے اس کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈال دیا، اس کے اندر تھوک دیا۔ بچی کا تھوکنا تھا، ناظرین ذرا غور کیجئے، بچے نے جیسے ہی تھوکا، لعاب ڈالا کنویں کے اندر، پانی جوش مارتے ہوئے، ابلتے ہوئے کنویں سے باہر آ گیا۔ پانی بہت نیچے تھا لیکن جیسے ہی بچی نے تھوکا، پانی ابلتے ہوئے کنویں سے باہر آ گیا، کنارے سے باہر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سید محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد آپ نے نماز ظہر ادا کی، بچی کو قریب بنایا اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا کہ للہ مجھے بتا دو کہ تمہیں یہ مقبولیت، یہ کمال کیسے حاصل ہوا، تمہاری زبان میں یہ تاثیر، یہ کرنٹ کیسے حاصل ہو گیا، تاثیر کہاں سے آئی؟ تو بچی نے کہا کوئی زیادہ میں نمازیں بھی نہیں پڑھتی ہوں، زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی ہوں، ابھی تو میرے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، بس میں اتنا کرتی ہوں، یہ مجھے جو کمال حاصل ہوا ہے، میری زبان میں جو تاثیر ہے کہ میری تھوک سے پانی کنویں سے باہر آ گیا، مجھے یہ جو کمال حاصل ہوا ہے اس ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے سے مجھے یہ کمال حاصل ہوا ہے کہ وہ ذات بابرکت، وہ ذات اقدس جب بے آب و گیاہ زمین پر چلتے تھے، صحرا میں، جنگل میں آپ سفر کرتے تھے، تو وحشی جانور، وحشی درندے ان کے دامن رحمت سے لپٹ کر پناہ اور مدد کی بھیک مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے، مدد طلب کرتے تھے۔ اس ذات پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان میں وہ تاثیر عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سید محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت یہ قصد، عزم مصمم کیا، ارادہ بنایا کہ درود پاک کی مختلف صیغوں پر ایسی شاندار ایک زبردست کتاب لکھوں گا کہ جس کو لوگ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا مقبول برگزیدہ بندہ بنا لے گا۔ تو یہ کتاب مارز وجود میں آئی۔ اس وقت کے بعد یہ واقعہ جب درپیش آیا تو اس کے بعد سید محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ یہ کس کتاب پڑھنے کے کمال، جو اس کتاب کو پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے کہ یقین مانیے وہ ہی جان سکتا ہے کہ اس کی کتنی برکتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں اور کتنی اس کو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، بس وہی جان سکتا ہے جو اس دلائل الخیرات شریف کا عامل ہوگا، جو اس دلائل الخیرات شریف کو پابندی سے پڑھتا ہوگا۔ سید محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو 8 بابوں میں بانٹ دیا ہے، 8 ابواب میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی کہ آپ کو جب یہ پڑھنے کا آپ آغاز کریں گے تو ایک الحزب الاول ہے، فی یوم الاثنین، پیر کے دن آپ کو حزب اول پڑھنا پڑے گا، پھر آپ منگل کے دن پیر سے آپ آغاز کریں گے، پیر سے سٹارٹ کریں گے، منگل کے روز آپ کو دوسرا حزب یعنی دوسرا باب پڑھنا پڑے گا، پھر بدھ کے دن تیسرا، جمعرات کے دن چوتھا،
جمعے کے دن آپ کو 5واں باب پڑھنا پڑے گا، ہفتے کے دن آپ کو 6واں باب پڑھنا پڑے گا، اور اتوار کے دن آپ کو 7واں باب پڑھنا پڑے گا، اور پھر پیر کے دن 8واں باب آپ کو 8واں حزب الحزب الثامن فی یوم الاثنین، پیر کے دن آپ کو 8واں حزب آپ کو پڑھنا پڑے گا، یعنی پیر کے دن آپ کو آخر کرنی پڑے گی اور پھر پیر سے ہی آپ کو آغاز بھی کرنا پڑے گا۔ تو 8 ابواب میں اس کو 8 حزب میں 8 احزاب میں حضرت نے اس کو تقسیم فرما دیا۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار کمالات ہیں، تو جو پڑھے گا اس کو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوگا۔ اب وہ بچی جس کو یہ تاثیر حاصل ہوئی تھی، تو وہ بچی کون سا درود پاک پڑھتی تھی، آئیے وہ بھی ہم آپ کی بارگاہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ اس بچی نے پوچھنے پر بتایا کہ میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتی ہوں۔ وہ کون سا درود پاک تھا جو وہ بچی پڑھتی تھی، اس کے زبان میں وہ تاثیر وہ طاقت آئی تھی؟ وہ بچی پڑھتی تھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ یہ درود پاک وہ بچی پڑھتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس بچی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو کتنا نیک بنایا ہوگا کہ اس کے والدین نے اس کی کیسی تربیت کی ہوگی۔ تو یہ دلائل الخیرات شریف کی کتاب کے بارے میں نے کچھ خصوصیات آپ کو بتائیں۔ مختلف صیغے ہیں اس کے اندر کئی سو درود پاک ہیں، پڑھنے سے انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، غم، حزن اور پریشانیوں سے بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لاحق ہونے والی پریشانیوں کو بھی دفع فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس وقت تو ہوتا ہے دیگر چیزوں میں صرف کرنے کا، کاش ہم ایسا نہیں کر لیں، 5 وقت نماز بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا وقت نکال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کم از کم روزانہ 100 مرتبہ تو درود پاک ہم پڑھ لیں۔ اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو یہی درود پاک، دنیا تو گزر ہی جائے گی سکھ میں یا دکھ میں، لیکن کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اعمال اگر کم ہوں گے، درود پاک میزان ترازو میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک رکھ دیا تو ہمارا نیکی والا پڑھنا انشاءاللہ بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی اس سے یہ بھی نہ سمجھے کہ حضرت نے درود پاک کے اتنے فضائل بتائے اور درود پاک پڑھنے سے سارے معاملات بن رہے ہیں، تو بے شک بنتے ہیں، لیکن انسان یہ بھی نہ سوچے کہ صرف میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں اور فرضوں میں کوتاہی کرتا رہوں، واجبات کو چھوڑتا رہوں، اور اس کے علاوہ سنت موقدہ جیسے ان کو چھوڑتا رہوں۔ فرض کو فرض کے خانے میں رکھنا پڑے گا، واجب کو واجب کے خانے میں، مستحب کو مستحب کے خانے میں، نفل کو نفل کے خانے میں، اور ان چیزوں کو جس کا جو مقام ہے، اسٹیٹس ہے، اس کو وہیں پہ رکھنا پڑے گا۔ تو نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ اگر اس درود پاک پڑھنے کی اگر ہم عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ بہت فوائد ہیں۔ ایک حدیث پاک اور بتاتا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 اس کی آخرت کی اور 30 اس کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ 30 دنیا کی ضرورتیں اور 70 آخرت کی ضرورتیں اللہ پوری فرما دے گا۔ اور جو حضور نے فرمایا مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، من صلی علیہ الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ اس کو یہ ملے گا، اس کا رزلٹ اس کو یہ ملے گا کہ مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اللہ